پاکستان میں خواتین مردوں کے مقابلے میں 2% کم ہیں، لیکن بیمار ہونے کی شرح خواتین میں زیادہ ہے۔ سب سے عام مسائل میں جوائنٹ پین یعنی جوڑوں کا درد، مسکولر پین یعنی پٹھوں کا درد، اور اسپائنل انجریز یعنی ریڑھ کی ہڈی کے مسائل شامل ہیں۔ ان سب مسائل کی وجہ اور ان کا حل کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں 50% خواتین آئرن کی کمی کا شکار ہیں۔ آئرن کی کمی کے نقصانات کچھ یوں ہیں: بالوں کا کمزور ہونا یا گر جانا، پٹھوں میں کھچاؤ رہنا، تھوڑی سی مشقت کے بعد چکر آنا یا سانس پھولنا، ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہنا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئرن کی کمی ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے مضر ہے۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 90% خواتین آسٹیوپینیا یعنی ہڈیوں کی کمزوری کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کی وجہ کیلشیم کی کمی کو قرار دیں گے، جبکہ اس کا اصل ذمہ دار وائٹامن ڈی ہے۔ پاکستان میں 93% لوگ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں۔ وائٹامن ڈی کھانے سے صرف 10% تک حاصل ہو سکتا ہے، اسی لیے وائٹامن ڈی کی کمی اتنی عام ہو چکی ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ وائٹامن ڈی کی کمی دور کیے بغیر کیلشیم کا استعمال بے فائدہ ہوگا۔ وائٹامن ڈی کا کام کیلشیم کو جذب کر کے ہڈیوں تک پہنچانا ہے۔ پرانے وقتوں میں خواتین گھریلو کام اور مشقت زیادہ کرتی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوراک وافر بھی تھی اور خالص بھی۔ آج کل کی خواتین دوہرے مسائل کا شکار ہیں: ایک اچھی اور بیلنس ڈائٹ کی کمی اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی سرگرمیوں سے پرہیز۔ خواتین موٹاپے کے ڈر سے کم کھانا کھاتی ہیں، لیکن وہ میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس کے کانسیپٹ کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ میکرو نیوٹرینٹس، جس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹ شامل ہیں، ہمیں زیادہ تعداد میں درکار ہوتے ہیں، جبکہ مائکرو نیوٹرینٹس جو ہمیں بہت ہی تھوڑی تعداد میں درکار ہوتے ہیں، جس میں وائٹامنز، منرلز اور ٹریس ایلیمنٹس شامل ہیں۔ ان سب مسائل کا حل ان مائکرو نیوٹرینٹس میں رکھا ہے۔ آئرن، وائٹامن ڈی، کیلشیم، یہ سب مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، اور جدید ریسرچ کے مطابق ان سب کا استعمال، خصوصاً وائٹامن بی کا استعمال، آپ کو وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت سی خواتین کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ وہ کم کھانے کے باوجود موٹاپے کا شکار ہو رہی ہیں۔ بہت حد تک امکان ہے کہ وہ ہائپو تھائرائیڈزم یا انڈر ایکٹیو تھائرائڈ کا شکار ہوں، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں تھائرائڈ کے مسائل زیادہ دیکھے جاتے ہیں، خصوصاً پریگنینسی اور مینوپاز کے بعد۔ ہائپو تھائرائیڈزم کے سمٹمز کچھ یوں ہیں: تھکاوٹ کا شکار رہنا، ضرورت سے زیادہ ٹھنڈ لگنا، پٹھوں میں مسلسل درد رہنا یعنی مسل ایکس، irregular پیریڈز یا ہیوی پیریڈز۔ اس کے علاوہ خشک اور کھردری جلد، کانسٹیپیشن، اور پاؤں یا ہاتھوں کا سن رہنا یا مسلسل درد کا شکار رہنا شامل ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق ہماری جنریشن ٹیکنالوجی کی فراوانی سے سہل ہو گئی ہے، اور ہم جسمانی طور پر اپنے آباء و اجداد سے کمزور ہیں، اور جو جسمانی مسائل ان کو 60 کی دہائی میں درپیش ہوتے تھے، وہ اب 30 اور 40 سال کی عمر میں بہت آسانی سے دیکھے جا رہے ہیں، جس میں ڈائبٹیز یعنی ہائی بلڈ شوگر، ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور آرتھرائٹس بشمول کمر درد اور گھٹنوں کا درد شامل ہے۔ آپ کتنے صحت مند ہوں گے یا بیمار رہیں گے، اس کا دار و مدار آپ کی خوراک یعنی آپ کی ڈائٹ پر ہے۔ اگر آپ وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہونا چاہتے اور پیچیدہ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک کو درست کیجیے۔ اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجیے۔ اگر آپ ہم سے اپنا کیس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ میسج کیجیے۔ شکریہ۔ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔